میں بات کر رہا تھا دلوں کی نرمی کے سلسلے میں. عزیزان گرامی وقار، دلوں کی سختی ہمیں ہر گناہ کرا سکتی ہے. دلوں کی سختی ہر بے حیائی کرا سکتی ہے. اس کو ہلکے سے نہ لیں. جب کسی کا دل سخت ہوتا ہے، بزرگوں نے فرمایا اس کے نزدیک رشتہ داروں سے، ماں اور بہنوں سے زنا کرنا بھی ہلکا لگے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ. چوری، چغلی، غیبت، گالی، یہ سب تو چھوڑ دو. ہم جس کا تذکرہ سننے سے کانپ جاتے ہیں، فرمایا گیا دلوں کی سختی بندے کو اس کی اپنی بیٹی سے زنا کرنے کو بھی شرم نہیں پہنچاتی. یہ دلوں کی سختی ہے. آج اخبار کی سرخیاں یہ نظر آتی ہیں. بندے کے دل جب سخت ہو جائیں تو کسی کی تکلیف کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا. کوئی مر رہا ہو، کوئی جی رہا ہو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. یہ جو خیال ہے یہ دلوں کی سختی ہے. بے حیائی اس کے سامنے خوب عام ہے. دل پر اثر نہیں پڑتا تو دل سخت ہے. لوگوں کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھ کر سیدھے سے گزر گیا، دل کی سختی ہے. آج اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو ہمارے دلوں میں کتنی سختی آئی ہوگی. اس کی ایک ہی مثال میں بتا دوں. آج پوری دنیا ملک شام پر ٹوٹی پڑی ہے. فلسطین کے نہتے بچوں کو ایسا لقمہ بنایا جا رہا ہے. اللہ کی پناہ. دنیا میں کبھی موت اتنی عام نہیں ہوئی تھی. اب تو لوگ ان کی موت کا ذکر کرنے میں بھی ڈرنے لگے. پتہ نہیں ہماری حکومتیں ناراض نہ ہو جائیں فلسطین کا ذکر بار بار کرنے سے. یہ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں. کفار و مشرکین کو چھوڑو. اب ہماری مسجدوں میں علماء ڈرنے لگے. کیا سیریا، عراق، فلسطین کی بات کریں، کہیں حکومت کی ہمارے اوپر نظر نہ ہو جائے. یہ دلوں کی سختی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد مثل الحمى. حضور فرماتے ہیں پوری امت میری ایک جسم کی طرح ہے. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے. آج وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں رہ گئی. ہمارے سامنے ہزاروں جنازے اٹھانے کی خبریں آ رہی ہیں. ہمارے سامنے خون میں لت پت لاشیں دکھائی جا رہی. اخبار کی سرخیاں، ٹیلی ویژن کے پردے مسلمانوں کے خون سے لال ہیں، مگر ہم تو اس کو انٹرٹینمنٹ کی طرح دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دل سخت جو ہو چکا ہے. ہمارے دل کے اندر جو سختی آئی ہے، ہمارے 2 بوند آنسو بھی ان بچوں کے لیے نہیں نکلتے. اسی لیے کہ ہم یہ سوچتے میرا بچہ تھوڑی نہ مرا ہے، میرا رشتہ دار تھوڑی نہ مرا ہے. عزیزان گرامی وقار، میں برسوں سے یہ کہتا چلا آیا ہوں، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑی بھول ہے کہ اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو وہ چنگاری تمہارا گھر بھی جلا سکتی ہے. دیر نہیں لگے گی. اس پڑوسی کے گھر کی آگ تمہارے گھر تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. عقل مند آدمی وہ ہے جو محلے میں کسی گھر میں آگ لگ جائے تو اپنے گھر سے باہر آ جائے، باہر آئے اور اس گھر کی آگ کو بجھائے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے میرے گھر میں تھوڑی نہ لگی ہے تو دنیا کا بہت ہی بڑا بے وقوف ہے. اس گھر کی آگ تیرا گھر بھی جلا دے گی، تیرا گھر بھی پورا برباد کرے گی. آج ہم یہی سوچ کر کے بیٹھے ہیں یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے گھر میں تھوڑی نہ ہو رہا ہے. ہم تو سیف ہیں، ہم محفوظ ہیں. تمہاری یہ سیفٹی اور تمہاری یہ محفوظی زیادہ دن کی نہیں. بہت جلدی دنیا تمہیں بھی تختہ مشق بنانے والی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ٹرائل ہوں گے. اسی لیے دلوں کی سختی ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرو. نرمی ایسی پیدا کرو کہ مسلمانوں کے متعلق آج جو کچھ بھی تمہارے اندر سختیاں ہیں اسے نکالو. چلو دوسروں کی باتیں تو چھوڑ دو. یہاں کئی ایسے معاملات ہمارے سامنے ہیں. بھائی بھائی سے ایسے بات چیت نہیں کرتا کہ کورٹ میں چلے گئے ہیں. ماں بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کی ہوئی ہے. مختصر سی ایک جائیداد کے لیے، چھوٹی سی پراپرٹی کے لیے ماں باپ ایک طرف، بیٹا ایک طرف، بھائی اور بھائی ایک غلیظ قسم کے آدمی کے سامنے اپنا سر جھکا کر فیصلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں. نہایت ہی نیچ قسم کے لوگوں کے سامنے انہیں حکم مان کر کے
ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں کیا حکم سنائیں گے. یہ آج ہماری کیفیت ہے. کئی بہنیں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے ترس جاتی ہیں، مگر بھائی تو پوری دنیا کے لیے لٹانے کو تیار ہے، اپنی بیوہ بہن کو ایک لقمہ دینے کو تیار نہیں. یہ دلوں کی سختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟